ایک دل میں ایمان اور بزدلی جمع نہیں ہو سکتے، تو اگر دل میں ایمان ہے وہاں کوئی گنجائش بزدلی کی نہیں ہے۔ دل میں ایمان ہے تو ڈرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ دنیا اگر آپ کے خلاف ہو جائے، خود سوچ لیجئے دنیا کی طاقت بڑی ہے یا اللہ کی طاقت بڑی ہے؟ اور جب اللہ کی طاقت بڑی ہے تو ہمیں اللہ کی طرف بڑھنا چاہیے اور کہنا چاہیے ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بایوگرافی کے اس 10ویں ایپیسوڈ میں ہم ایک ایسی شخصیت کا ذکر کرنے جا رہے ہیں جن کا تذکرہ ہمیشہ دلوں کو گرما دیتا ہے۔ یہ وہ عظیم شخصیت ہیں جن کی خدمات و قربانیاں کبھی فراموش نہیں کی جا سکتی۔ ہم بات کر رہے ہیں امیر شریعت حضرت مولانا محمد ولی رحمانی رحمۃ اللہ علیہ کی، جو نہ صرف دارالعلوم ندوۃ العلماء کے بانی حضرت مولانا محمد علی منگیری کے پوتے مشہور عالم دین حضرت مولانا منت اللہ رحمانی کے فرزند تھے، بلکہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے جنرل سیکریٹری، بہار، اڑیسہ اور جھارکھنڈ کے امیر شریعت، خانقاہ رحمانی منگیر کے سجادہ نشی اور رحمانی 30 کے بانی بھی تھے۔ ان کی زندگی ایک روشن چراغ کی مانند ہے جو ہمیشہ ہمیں راستہ دکھاتی رہے گی۔ ہم سب جانتے ہیں کہ امیر شریعت مولانا ولی رحمانی اس دنیا فانی سے 3 اپریل 2021 کو اپنی 78 سالہ بامانہ زندگی گزارنے کے بعد رخصت ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مولانا سید محمد ولی رحمانی کی پیدائش بہار کے شہر منگیر میں 5 جون 1943 مطابق 3 جمادی الثانی 1362 ہجری کو ایک علمی گھرانے میں ہوئی۔ آپ کی ابتدائی تعلیم خانقاہ منگیر میں ہی ہوئی، پھر اعلیٰ تعلیم کے لیے دارالعلوم دیوبند چلے گئے۔ اس کے بعد تلکا مانجھی بھاگلپور یونیورسٹی سے بھی اعلیٰ تعلیم حاصل کی۔ بلا شبہ آپ ایک فعال اور متحرک عالم دین تھے جو قوم و ملت کی فلاح و بہبود کے لیے ہمیشہ فکر مند رہا کرتے تھے۔ آپ کی کاوشوں سے کئی مدارس و مکاتب وجود میں آئے۔ آج ہم انہی کی زندگی کے ان سبق آموز اوراق کو پلٹیں گے جو ہمارے حوصلوں کو جلا بخشیں اور ہمارے لیے مشعل راہ ثابت ہوں۔ امیر شریعت حضرت مولانا ولی رحمانی نے اپنی زندگی کے مختلف شعبوں میں ملت اسلامیہ کی بے شمار خدمات انجام دی، جن میں خاص طور پر تعلیم کے میدان میں ان کی خدمات ناقابل فراموش ہیں۔ مولانا ولی رحمانی 1966 سے 1977 تک جامعہ رحمانی میں تدریسی خدمات انجام دیتے رہے اور بعد میں وہاں کے پرنسپل بھی ہو گئے اور جامعہ رحمانی کو ایک بلندی تک پہنچایا۔ مولانا رحمانی اپنے والد ماجد کے انتقال کے بعد 1991 میں خانقاہ رحمانی منگیر کے سجادہ نشی اور جامعہ رحمانی منگیر کے سرپرست کی حیثیت سے خدمات انجام دینے لگے، اور حضرت مولانا نظام الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد امارت شریعہ کے امیر بنائے گئے۔ 2016 میں مسلم پرسنل لا بورڈ کے جنرل سیکریٹری کی حیثیت سے منتخب ہوئے اور جس پر وہ تا حیات قائم رہے۔ اسی کے ساتھ انہوں نے سیاسی میدان میں بھی قدم رکھا اور 1974 سے 1996 تک بہار قانون ساز کونسل کے رکن کی حیثیت سے خدمات انجام دی، اور 1984 اور 1990 میں 2 مرتبہ بہار اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر بھی رہے۔ مولانا ولی رحمانی نے کئی اہم تعلیمی ادارے قائم کیے جن میں رحمانی 30 سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس ادارے نے طلباء کو عصری تعلیم کے مختلف شعبوں میں اعلیٰ معیار کی تعلیم فراہم کی اور انہیں قومی مقابلہ جاتی امتحانات جیسے نیٹ اور JEE کے لیے تیار کیا۔ ہر سال اس ادارے سے 100 سے زائد طلباء کامیاب ہوتے ہیں۔ مولانا ولی رحمانی نے جامعہ رحمانی کے تعلیمی نظام کو جدید تکنیک سے آراستہ کیا، جس میں کمپیوٹرز، پروجیکٹرز اور انٹرنیٹ جیسے وسائل کا استعمال بھی شامل ہے۔ جامعہ رحمانی کے طلباء حفظ قرآن کے ساتھ ساتھ عربی زبان میں بھی مہارت حاصل کرتے ہیں جو جدید دور کے تقاضوں سے ہم آہنگ ہے۔ حضرت نے رحمانی کمپیوٹر سینٹر، رحمانی BEd کالج جیسے ادارے بھی قائم کیے جو آج کامیابی کے ساتھ ترقی کی راہ پر گامزن ہیں۔ انہی کے زیر قیادت جامعہ رحمانی کا الحاق جامعہ ازہر مصر جیسے ممتاز ادارے سے ہوا جو ان کی تعلیمی خدمات کی ایک بڑی کامیابی مانی جاتی ہے۔
مولانا ولی رحمانی کی مخلصانہ کوششوں اور انتھک محنتوں کے نتیجے میں جامعہ رحمانی نے نہ صرف قومی بلکہ بین الاقوامی سطح پر بھی اپنی پہچان بنائی۔ ان کی حیات و خدمات پر مشتمل مقالات کا مجموعہ اور سوانح عمری حیات ولی کے نام سے شائع ہو چکی ہے، جو ان کی عظیم خدمات کو ہمیشہ یادگار بنائے رکھے گی۔ مولانا ولی رحمانی کی خوبیوں میں سے ایک نمایاں پہلو ان کی زبان و بیان کا امتیاز تھا۔ ان کی تحریر نہ صرف صاف اور مؤثر تھی بلکہ فکر و نظر کی وضاحت بھی بالکل نمایاں تھی، چاہے بیعت و سلوک ہو یا سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، سیاست ہو یا مذہبی موضوعات، ان کی زبان اور ان کی فکر کا معیار ہمیشہ بلند رہا۔ مولانا رحمانی نے ایک موقع پر فرمایا کہ مفتی کے لیے زبان و بیان کا اعلیٰ معیار ضروری ہے۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ افتاء میں داخلے کے لیے طالب علم کو پہلے ادب پڑھ کر زبان و بیان کا خاص ذوق حاصل کرنا چاہیے، کیونکہ مفتی شریعت کا ترجمان اور عوام و خواص کا دینی نمائندہ ہوتا ہے۔ دینی غیرت اور تسلط کا ایک واقعہ 2008 کا ہے کہ جب مولانا رحمانی دارالعلوم دیوبند آئے اور وہاں کے محتمیم حضرت مولانا مرغوب الرحمن رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کی تو انہوں نے تجویز رکھی کہ دارالعلوم ہر فاضل کو 10ویں کا امتحان دلائے تاکہ آگے کی تعلیم میں کوئی دشواری نہ ہو۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ یہ کام دارالعلوم کے انتظام میں ہونا چاہیے اور وہ اس پر جمے رہے، اور ان کی بہت سی مخالفت ہوئی، لیکن ان کا یہ ماننا تھا کہ ہندوستان میں ایک وقت ایسا آنے والا ہے جب یہ اقدام ناگزیر ہوں گے۔ مولانا رحمانی کی تصنیفات و تالیفات کی تعداد تقریباً 22 ہے، جو ادبی، قانونی، اصلاحی، سیاسی، سماجی، تاریخی، سوانحی، تنقیدی، تحقیقی، فقہی نوعیت کی الگ الگ موضوعات پر محیط ہیں۔ مولانا ولی رحمانی کی شخصیت میں دینی حمیت اور غیرت کا جذبہ انتہائی نمایاں تھا۔ آپ ہمیشہ اسلامی تعلیمات اور دینی تشخص کے تحفظ کے لیے سرگرم رہتے تھے، اور زندگی کے متعدد واقعات اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے کبھی بھی اپنی فکر، اپنے اصول اور نظریے سے پیچھے ہٹنے کا سوچا تک نہیں۔ مولانا ولی رحمانی کو نئی نسل کی ہمیشہ فکر رہتی تھی۔ آپ کا دل چاہتا تھا کہ مسلمان اپنی نسل کو اسلامی تعلیمات سے بہرہ مند کریں اور دین کی روشنی میں آگے بڑھیں۔ اللہ پاک ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے اور ان کے قیمتی آثار سے استفادے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔